بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخصیت مسلمانوں کی خلیفہ بنتی ہے ان کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کی سیرت اسلام کے لیے آپ کی خدمات دشمن خان کے دہانے پر پہنچ گئے۔ آقا اگر یہ دشمن اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں گاہ میں بیٹھے ہوئے ہم پر ان کی نظر پڑ جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر غم کیوں کرتا ہے؟ اللہ تیرے بھی ساتھ ہے، یہ نہیں کہا ان اللہ معی، اللہ میرے بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ وہ عظیم ترین ہستی ہے جس کو عرش والے رب نے اپنی کتاب میں صدیق کہا، اور آپ کی شان میں یہ آیت اتری والذی جاء بالصدق، پھر فرمایا اس سے مراد آپ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفات سے پہلے فرمایا مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پہلو میں دفن کرنا۔ ابو بکر صدیق جو غار میں نبی کے پڑوس میں رہے، جو ہجرت کے سفر میں نبی کے پیچھے سوار رہے، جو زندگی بھر آقا علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے، ان کی خواہش، ان کی تمنا، ان کی وصیت کہ جو ہی میں مروں مجھے آقا علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دینا۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہ کرو گے تو اس سے پہلے اللہ نے اس کی مدد کی جب کافروں نے اسے مکے سے نکال دیا تھا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے اور وہ دو میں سے دوسرا تھا، اور اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کے قول کو سرنگوں کر دیا، اور بول تو اللہ ہی کا والا ہے اور اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کی سیرت، اسلام کے لیے آپ کی خدمات، اس پر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے گفتگو کریں گے۔ آپ کا نام
عبد الکعبہ تھا۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ کی کنیت ابو بکر اور آپ کا لقب صدیق۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور ان کی کنیت ابو قحافہ، والدہ کا نام سلمہ۔ ابو بکر کا شمار سرداران مکہ میں ہوا کرتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت اہل مکہ کے سامنے پیش کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ وہ پہلے شخص تھے جو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدائی طور پر نماز پڑھنے والوں میں بھی آپ کا نام شمار کیا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ اسلام لاتے ہی وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت جس کو آپ نے تسلیم کیا، آپ نے مانا، اس کی نشر و اشاعت میں مشغول ہو گئے۔ آپ کا لوگوں سے ملنا جلنا بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، اسی لیے آپ نے جب اس دعوت کو عوام میں، اپنے دوستوں میں، اپنی مجلسوں میں بیان کرنا شروع کیا تو آپ کی دعوت سے، آپ کی تبلیغ سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، جن میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضاہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی دعوت سے، ان کی محنت سے، ان کی کوششوں سے اسلام کے اندر داخل ہوئے اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ابتدائی ساتھیوں میں شامل ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وارضاہ جب اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کو سنتے ہیں، دل میں اتر جاتی ہے، ایمان لے آتے ہیں۔ ان کا مالک، کیونکہ حضرت بلال غلام تھے، اس لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے جرم میں ظلم کی چکی میں آپ کو پیس کے رکھ دیتا، کہیں تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیتا، کہیں بھاری پتھر آپ کے سینے پہ رکھ دیتا، کہیں آپ کو رسیوں میں باندھ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وارضاہ لا الہ الا اللہ کی دعوت اس طرح دل میں گھر کر چکی تھی، یہ سارا ظلم برداشت کرتے رہے اور لا الہ الا اللہ کی پکار سے اس آوازے سے باز نہ آئے۔ وہ ظلم کرتے، وہ مارتے، وہ کوڑے برساتے، وہ پتھروں پہ گھسیٹتے، وہ ریت پہ لٹاتے، وہ چٹانوں کے نیچے دباتے، اور ان کی زبان ایک ہی لفظ کہتی رہتی، احد احد احد۔ تم جتنا مار سکتے ہو مار لو، جتنا ظلم کر سکتے ہو کر لو۔ بلال اپنی زبان سے یہی آواز لگائے گا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، الہ ایک ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ وارضاہ پہ ظلم و ستم بڑھ گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ حضرت بلال کو خرید کے اللہ کے نام پر آزاد کر دیتے ہیں، رہا کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے، سجدے میں گئے، کافروں کی ٹولی بیٹھی ہوئی، عقبہ اٹھتا ہے، اپنی چادر کو لپیٹتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر اس کو بل دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف محسوس کرتے ہیں، آپ کے گلے میں ڈال کر آپ کی گردن کو بھینچتا ہے، گلے کو دباتا ہے۔ ابو بکر صدیق باہر سے آئے، یہ منظر دیکھا تو دوڑتے ہوئے اس کافر کو دھکا دیا اور اپنی زبان سے یہ آواز لگائی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اے ظالموں، تم اللہ کے اس بندے کو صرف اس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو
کہ اس کا واضح یہ ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں. یہ ربی اللہ کہتا ہے، یہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اپنا معبود حقیقی مانتا ہے. وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ. اور اس کا یہ دعویٰ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ اپنے اس عقیدے پر، اس دعوے پر یہ اللہ کی طرف سے آیات اور نشانیاں لے کر آیا ہے. تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہیں، تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں آ چکی ہیں. اس کا جرم صرف اتنا یہ ہے کہ یہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، تم اس لیے اس کو مارتے ہو. کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا اور سارے ابو بکر صدیق پہ پل پڑے. اتنا مارا آپ زخمی ہو گئے، چہرہ آپ کا سوج گیا. قافلے والے آئے، اٹھا کر گڑھڑی بنا کر کپڑے میں ڈال کر گھر لے گئے. ابو بکر صدیق بے ہوش. لیکن یہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرنے والے، ہوش آتے ہی سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی طبیعت ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، ان کا حال کیا ہے. وہ قبیلے والے جو آپ کی قبیلے کی محبت میں آپ کے ساتھ آئے تھے، یہ جملے سن کے ناراض ہو کے واپس چلے گئے کہ اسی کے لیے مار کھائی ہے، اسی کے لیے زخمی ہوا ہے. اور ہوش آنے کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا ہے. آپ کے پاس آپ کی والدہ رہ گئی، والدہ کچھ پینے کے لیے لے کر آئی کہ بیٹا تو زخموں سے چور ہے، یہ دودھ کچھ پی لے تیرے جسم میں جان آئے. کہنے لگے اللہ کی قسم اے میری ماں، اس وقت تک کھانا اور پینا مجھ پہ حرام ہے جب تک میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہ دیکھ لوں. سہارا لے کر اسی کیفیت میں چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، آپ کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں اور زبان حال سے کہنے دیجئے فرماتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو صحیح سلامت دیکھ کر، امن میں دیکھ کر میرے سارے غم اور دکھ اور زخم بھول گئے ہیں. نبوت کے 10ویں سال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو اللہ کے نبی سے محبت کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، آپ کا دفاع کیا کرتے تھے، اگرچہ مسلمان نہیں تھے، اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن بھتیجے کی محبت میں وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوا کرتے تھے. اگر کفار نے آپ کو گھاٹیوں میں بند کیا تو ابو طالب اپنے بچوں کو لے کر خود بخود آپ کے ساتھ محصور ہونے کے لیے آ گیا. ابو طالب فوت ہوئے اور اس کے 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بیوی، غم گسار بیوی، آپ سے بے انتہا محبت کرنے والی، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ میں وہ کیا بات ہے، فوت ہوئے سال ہا سال گزر گئے، آج بھی اس کو یاد کرتے ہو، آج بھی اس کا ذکر کرتے ہو. کہا عائشہ تو کیا جانے اس کو، وہ تھی جب لوگ مجھے جھٹلایا کرتے تھے وہ میری تصدیق کیا کرتی تھی، لوگ مجھے مارا کرتے تھے، خدیجہ میرے زخموں کو دھویا کرتی تھی، لوگوں نے مجھ سے مال کو روک لیا تھا، خدیجہ نے اپنا سارا مال مجھ پہ نچھاور کر دیا تھا. 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فوت ہو جاتی ہیں. ان 2 ساتھیوں کی، اپنے چچا اور اپنی بیوی کی وفات پر آپ کو اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا غم ہوتا ہے کہ اس سال کا نام ہی غم والا سال پڑ جاتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ اسی سال کے شوال کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے سکون کے لیے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیتے ہیں. اسی سال اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج نصیب ہوئی.